پروگرام میں خوش آمدید ناظرین، میں طلعت حسین آپ سے مخاطب ہوں. لائیو ود طلعت حسین کا اسپیشل ایڈیشن آپ دیکھ رہے ہیں. دن بھر ہم نے صدارتی انتخابات کی آپ کو کوریج کر کے دکھائی. صدارتی انتخابات کے نتائج جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آگے ہیں. صدر مملکت نے عددی اکثریت تو حاصل کر لی ہے، لیکن اس کا آفیشیل نوٹیفیکیشن نہیں ہو سکتا کیونکہ معاملہ جا پڑا ہے 17 تاریخ کو، اس مہینے کی 17 تاریخ کو، جب سپریم کورٹ کا لاجا بینچ اس کی ہیئرنگ کرے گا اور یہ بھی ناممکن ہے کہ فل کورٹ بنے. اس وقت تک نوٹیفیکیشن نہیں ہو سکتا، لیکن حکومت کی طرف سے سیلیبریشنز جاری ہیں اور پرائم منسٹر صاحب نے تو یہ فرما دیا ہے کہ جو کورٹ میں ہوگا وہ دیکھی جائے گی، لیکن لوگوں نے اپنا مینڈیٹ دے دیا ہے اور آلریڈی مٹھائیاں بھی بٹ رہی ہیں اور خوشیوں کے جلسے جلوس بھی ہونے شروع ہو گئے ہیں. لیکن پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ سٹنگ چیف آف آرمی سٹاف آئین کے مطابق کہہ کر ایک پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ کے طور پہ سامنے آئے ہیں اور ان کو انڈورسمنٹ بھی ملی ہے. رولنگ پارٹی ود این اوور ویلمنگ میجورٹی ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہم نے ایک مثال قائم کر دی ہے، آنے والے دنوں میں کسی چیف آف آرمی سٹاف کو ملٹری کو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. جمہوری راستہ اب کھل گیا ہے اور اسی کے ذریعے پاکستان کے اندر رول کیا جائے گا اور پاکستان ایک کلاسک اسٹیٹ بن جائے گا جس کے اندر آرمی کا باقاعدہ رول سیاست میں شروع ہو جائے گا. دوسرے لوگوں کا خیال ہے کہ معاملات اتنے سادہ نہیں ہیں جتنے نظر آتے ہیں. پینلسٹ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا خیال ہے. ہم تعارف کروا دیتے ہیں. مختوم شاہ محمود قریشی صاحب جو پریزیڈنٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. خواجہ محمد آصف صاحب ریپرزینٹنگ پاکستان مسلم لیگ نواز. میں اے پی ڈی ایم کہنے والا تھا لیکن اب چونکہ اے پی ڈی ایم کو کچھ بچا لگتا نہیں ہے تو میں نے کہا کہ آپ کی پارٹی افیلیشن سے آپ کو ریکگنائز کیا جائے. تھینک یو ویری مچ. اینڈ جہانگیر خان ترین صاحب جو فیڈرل منسٹر آف انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن ریپرزینٹنگ دی رولنگ پارٹی، آپ کا بہت بہت شکریہ ترین صاحب. ترین صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ جنرل صاحب خود کہتے رہے ہیں اپنے انٹرویوز کے اندر کہ مجھے پتا ہے کہ میری بنائی ہوئی جمہوریت کے اندر ایک کمی ہے اور وہ کمی یہ ہے کہ میں نے یونیفارم پہنی ہوئی ہے. دس از بائی ہز اون ایڈمیشن. لیکن آج جب وہ صدر کے طور پر سامنے آئے ہیں اور یونیفارم پہنے ہوئے ہیں تو رولنگ پارٹی کی طرف سے یہ سیلیبریشن اس معاملے کے اوپر جس پر وہ خود بھی شرمندہ رہے اور ایڈمٹ کرتے رہے ہیں، آپ کے خیال میں ایک اچھی جمہوری روایت کا آغاز ہوا ہے آج؟ اس طرح ایسا ہے کہ ایک تو پریزیڈنٹ صاحب صاف کو آدمی ہیں تو وہ انٹرویوز میں اور اپنے پبلک سٹیٹمنٹس میں صاف کو طریقے سے بات کرتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کہ نارمل سیاستدان اس لیول پہ شاید نہ کہیں یا ان کو گول کر جائیں. یہ ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں، ایڈمیٹڈلی کہتے رہے ہیں. اور اب اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے خود کہا ہے کہ وہ اب اس یونیفارم کو اتار دیں گے. جب یہ اوتھ لیں گے پریزیڈنسی کا اپنی نئی ٹرم کا انشاءاللہ تو یہ مسٹر پرویز مشرف ہوں گے، جنرل پرویز مشرف نہیں ہوں گے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ آج کی جو الیکشن ہوئی ہے اٹ از الاؤڈ بائی دا سپریم کورٹ آف پاکستان. سپریم کورٹ کے پاس چوائس تھی، اس کو اسٹے کر سکتے تھے بٹ دے چوز ناٹ ٹو اسٹے دس پروسیس. اس پروسیس میں اینڈ دے انڈرسٹینڈ دا فیکٹ اٹس ویری کلیئر دیٹ ہی از ان یونیفارم، ہی ول ٹیک اٹ آف، دیٹس اے کمٹمنٹ. وہ آرمی چیف بھی ہیں مگر اس وقت سپریم کورٹ نے اس پروسیس کو چلنے دیا، اسی اسمبلی سے اس کو ووٹ پڑنے دیا ہے. آئندہ جو فیصلہ کرے گی سپریم کورٹ وہ ان کا حق ہے اور جیسے ہم نے پہلے فیصلے سارے بڑی خوش اسلوبی سے ایکسیپٹ کیے ہیں، اس کو بھی ہم خوش اسلوبی سے مگر ایشو یہ ہے کہ ایک سیاسی سوال آپ سے، سیاسی سوال یہ ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف، اس بات سے قطع نظر کہ جنرل پرویز مشرف ہیں یا کوئی اور ہوگا بعد میں، صدر کے انتخاب کے اندر اس عمل کا حصہ بنتے ہوئے اور ایوان صدر کے دروازے تک پہنچنے کے لیے اب وردی میں آنا آسان ہو گیا ہے ایز اے پولیٹیکل ٹریڈیشن. اندر بیٹھنے کے لیے آپ کو یونیفارم بتانی چاہیے، دیٹس انادر میٹر. لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایوان صدر کے دروازے تک پہنچنے کے لیے یو ہیڈ ٹو میک اے کو. اب اس سلیکشن کے بعد لگتا ہے کم از کم دروازے تک پہنچنے کے لیے ڈونٹ ہیو ٹو میک اے کو. ویسے اگر آپ یہ سب چیزیں ہٹا دیں اور یہ آپ کہیں کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو میک اے کو تو یہ بیسکلی تو ایک اچھی بات ہی ہے. مگر کہنے کا مطلب یہ اسپیشل سرکمسٹانسز کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا تھا. 8 سال سے یہ چیز چل رہی ہے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دیٹ. تو اس وجہ سے یہ اسپیشل سرکمسٹانس ہے. میرا خیال ہے یہ ایک اچھی ٹریڈیشن ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب خود کہتے رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اٹ از اونلی بیکاز آف اے پرٹیکولر اسپیشل سرکمسٹانس اینڈ ہی ہیز ناٹ ڈیفینڈیڈ ہز فیکٹ کہ اس کا کوئی انہرنٹ رائٹ. بھائی صاحب آج کیا ہم نے آپ کے خیال میں پاکستان کی تاریخ کا ایک نیا چیپٹر کھلتے ہوئے دیکھا ہے؟ اچھے اور برے کی ڈیبیٹ میں فی الحال نہیں جا رہے. از دس اے نیو ٹریڈیشن یا آپ کے خیال میں جو ترین صاحب کہہ رہے ہیں اینڈ ریزلٹ وہی ہوگا
ایک فیڈنگ لیگیسی ہے, چلی جائے گی اور اس کے بعد نارمل جمہوریت شروع ہو جائے گی؟ میرا نہیں خیال کہ ایسی چیزیں طلت فیڈ کر جاتی ہیں, میرا نہیں خیال. اور خصوصاً جب آپ کو ایڈوانٹیج ہو کسی کو کہ وہ آرمی چیف آف سٹاف ہو اور اس کے پیچھے فوج کی طاقت ہو اور ایمنس ریسورسز بہت فوج کے اپنے اور جو حکومت نے دی ہوں وہ بھی ساتھ ہوں, اور اس قسم کی ٹریڈیشنز بھی سامنے ہوں, تو میرا خیال ہے بڑا مشکل ہوگا. وہ بڑا کوئی زاہد اور متقی ہوگا جو پھر اس گناہ سے بچے گا, اور پھر گناہ کے اوپر جو ہے وہ اس قسم کی ٹریڈیشن کی سٹیمپ بھی لگی ہو. تو آئندہ آنے والے وقتوں میں آئی تھنک اٹ ول بی ویری ٹیمپٹنگ فار اینی چیف آف اسٹاف to step into the shoes of Pervez Musharraf or follow the tradition of Pervez Musharraf. تو میں سمجھتا ہوں کہ the nation has میں سب کی بات تو نہیں کرتا, لیکن majority of the people they have felt violated today. کہ ایک آدمی نے ایک ضد کے لیے جو ہے وہ اگر وہ یونیفارم اتار دیتے تو میرے نہیں خیال کو اتنی بڑی رکاوٹ ان کے راستے میں تھی, لیکن ایک انسیکیورٹی تھی, اور اس انسیکیورٹی کو کور کرنے کے لیے انہوں نے یونیفارم اتارنا مناسب نہ سمجھا, اور اس سے وہ اس ملک کو ایک بہت بڑے جو ہے وہ ایک غلط ٹریڈیشن دے چلے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں آنے والے وقتوں میں مستقبل میں آنے والی, جس طرح آپ کے پروگرام میں صبح فاروق امجد میر صاحب کہہ رہے تھے 2011 میں بھی ہم فوجی چیف آف اسٹاف ضرورت پڑی حالات ایسے ہوئے تو 2011 میں 2014-15 میں تو یہ پروناؤنسمنٹس آر آلریڈی دیئر, دا ٹریڈیشن از دیئر, دا ٹیمپٹیشن از دیئر. پہلے ان کو ایک انلیگیلٹی یا انلیجیٹمیسی کی پرابلم ہوتی تھی, اب وہ لیجیٹمیسی کی بائی پریسیڈنس جو ہے وہ لیجیٹمیسی کی پرابلم بھی نہیں رہے گی جو ہے. لیٹ می آسک شاہ محمود قریشی صاحب, کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بڑی تگڑی ہے, اور آج کے دن یہ پروو ہو گیا کہ جب اسٹیبلشمنٹ اپنا ذہن کسی چیز کے اوپر بنا لیتی ہے تو اس کو وہ پورا کر کے چھوڑ دے. اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں ہم اس میں نہیں جاتے. اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ صدر جنرل پرویز مشرف کو ہم نے اسی وردی کے اندر, اسی ٹرم کے اندر لے کے جانا ہے ایوان صدر کے دروازے تک سیکنڈ ٹرم کے لیے. دے ہیو ڈن دیٹ ٹوڈے. لیکن آپ کی پارٹی بھی شاید اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ تگڑی ہے, آپ نے بھی اسٹیبلشمنٹ سے باتیں منوائی ہیں, لیکن ان باتوں کا جمہوریت کو آج کچھ فائدہ نہیں ہوا. نہیں طلعت, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے موقف پر قائم رہے ہیں. حکومتی جماعت کی یہ خواہش تھی اور وہ اس کا اظہار کرتے رہے کہ ہم صدر صاحب کو ایک مرتبہ نہیں بار بار باوردی منتخب کروانے کے لیے تیار ہیں. دے آر آن ریکارڈ. اور ہم پہلے بھی کہتے رہے, جب ہم نے ان سے مذاکرات کا عمل شروع کیا تب بھی ہم نے اس بات کا بالکل واضح طور پر کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آئین میں یہ گنجائش نہیں ہے اور یہ ایک غلط روایت ہے, آئین سے متصادم ہے, اور اگر آپ وردی میں ہوں گے مذاکرات اور نو مذاکرات ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکیں گے, ہم آپ کو ووٹ نہیں دے پائیں گے, ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ پائیں گے. اور ہم نے آج آپ نے دیکھا کہ ہم نے ان کو ووٹ نہیں دیا. ٹھیک ہے نا جی, ان کی بہت بڑی فتح ہوتی کہ اگر ہم اس سارے پروسیس کا حصہ بنتے, لیکن آپ نے دیکھا کہ ہم نے باوردی صدر کو ووٹ نہیں دیا. آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس سارے پروسیس سے ہم نے لا تعلقی کا آج مظاہرہ کیا ہے اور پورا ڈسپلن شو کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی مرکز میں, سینٹ میں اور چاروں صوبوں میں کوئی وائلیشن نہیں ہوئی. اس کے برعکس آپ نے دیکھا کہ حکومتی لوگوں نے بھی وائلیشنز وہاں ہوئی ہیں, اور جو دوسرا اپوزیشن کا اتحاد ہے اے پی ڈی ایم میں, اس کا تو تیا پانچا ہو گیا. آپ نے دیکھا کہ جماعت اسلامی کا قبلہ کہیں, جمعیت علماء اسلام کا قبلہ کہیں, اے این پی کے ایک ہی ممبر تھے قومی اسمبلی کے, انہوں نے بھی آج حکومت کو ووٹ دے دیا. 3 کاف لیگ کے ممبران صوبائی اسمبلی نے جسٹس وجیح کو ووٹ کر دیا اسلام آباد میں. تو وہ اس قسم کی وہ ہے وہ ٹرسپسنگ آپ نے دیکھی ہے. لیکن ہم اپنے موقف پر قائم ہیں اور ہم نے اپنے موقف پر اپنا فائدہ نہیں ہوا. میں سوال موقف پہ قائم رہنا اچھی بات ہوتی ہے, مثلا میں بھی یہ موقف پہ قائم رہ سکتا ہوں. ہمارے پاس چوائس کیا ہے, ہر طرف اخلاقیات ہونی چاہیے اور وائلیشنز لا کی نہیں ہونی چاہیے. دیٹس مائی موقف. دیکھیں نا واٹ ڈز اٹ میٹر. دیکھیے اچھی بات پہ یقین رکھنا. فرق یہ ہے ہم نے حقیقت پسندانہ ایک اڈاپٹ کیا راستہ. ہم نے اپنے موقف کو ہم نے کمپرومائز نہیں کیا. لیکن فرض کیجئے ہمارے ووٹ تو حکومت کو چاہیے نہیں تھے نا.
ہم اگر سارے فرض کریں خواجہ صاحب ہم سب دوست اکٹھے ہوتے تو تب بھی عددی اکثریت ان کے پاس تھی اور وہ ووٹوں کی تعداد سے تو شاید مشرف صاحب کو منتخب کر لیتے. شاید یہ بڑی اچھی روایت ہوتی. ان حضرات کے پاس اور چوائس ہی نہیں تھی, ان نے مشرف صاحب کو ووٹ دینا ہی دینا تھا. تو اچھی روایت ڈالتے, وہ کہہ دیتے کہ میں وردی اتار رہا ہوں اور وردی کے بغیر میں منتخب ہو رہا ہوں. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے پروسیس کی کریڈیبلٹی انہانس ہو جاتی, جو کہ انفارچونیٹلی نہیں ہوئی. اور مسئلہ ابھی بھی سپریم کورٹ میں ہے. ہم نے خود ایز اے پولیٹیکل پارٹی اس کو وہاں چیلنج کیا ہوا ہے اور ایلیجیبلٹی کا جو کوشچن ہے وہ زیر بحث ہے. دیکھیے